نماز پر فخر کرنا منع ہے، روزے پر فخر کرنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا فخر کر، اس کی نماز قبول ہے۔ روزہ ادا کر کے فخر کرتا میں روزہ دار ہوں، اس کا روزہ قبول ہے۔ حج پر بھی فخر کرنا منع ہے، زکوٰۃ خیرات پر فخر کرنا منع ہے، حسن و جمال پر بھی فخر منع ہے، مال و دولت پر بھی فخر منع ہے، روب اور دبدبے پر بھی فخر کرنا منع ہے، بادشاہی اور سلطنت پر بھی فخر کرنا منع ہے، لیکن نسبت امام الانبیاء پر فخر کرنا عین ایمان ہے۔ تمام عبادات، تمام تعلقات پر فخر کرنا منع ہے شرعی طور پر، لیکن امام الانبیاء کے ساتھ جو ہمارا واسطہ ہے، جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، اس پر فخر کرنا عین ایمان ہے۔ اور میں تو ایسے ہی کہوں گا کہ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ نسبت انبیاء، نسبت اولیاء نظر آئے گی۔ مثلا سب سے کم تر ہے مٹی، جب یہ مٹی آرمی چیف کے قدموں کے نیچے ہے تو مٹی مٹی ہی رہی، جب یہ مٹی پرائم منسٹر کے قدموں کے نیچے ہے تو مٹی مٹی ہی رہی، جب یہ مٹی صدر مملکت کے قدموں کے نیچے ہے تو مٹی مٹی رہی، جب یہ مٹی کسی وزیر، مشیر، آئی جی کے قدموں کے نیچے ہے تو مٹی مٹی رہی، لیکن جب یہ مٹی امام الانبیاء کے قدموں کے نیچے آئی تو سرکار فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجزام، سرکار فرمایا میرے شہر مدینہ کی مٹی یہ بس کے مریضوں کے لیے شفا ہے۔ نہ ہو آرام جس مریض کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس مریض کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے۔ اور پھر خصائص الکبریٰ کے اندر بھی امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اور شرح شفا کے اندر بھی موجود ہے، اور معارج نبوت کے اندر بھی موجود ہے، اور علماء دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب فیض الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ قانون قدرت یہ ہے کہ کعبے سے اللہ کے عرش کی شان زیادہ ہے، کعبے سے اللہ کے عرش کی شان زیادہ ہے، لیکن آگے آپ کمال کے الفاظ لکھتا ہے، آپ فرماتے ہیں چاہے ہو کعبہ چاہے ہو عرش، اس وقت میرے آقا علیہ السلام کی مزار پاک میں جو مٹی سرکار کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے اس کی شان کعبے سے بھی زیادہ، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر ان کا درد کہاں تک پہنچا، قلب جگر اور جان تک پہنچا، ساری دنیا کعبے پہنچی، میں کعبے کی جان تک پہنچا۔ اور حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ تو دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ تو دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور پھر اس مٹی کی اللہ کے ہاں کتنی ویلیو ہے، مٹی کی، یہ تو حدیث میں کہتے ہیں نا مٹی کی ویلیو اللہ کے ہاں کتنی ہے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، رب تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم۔ اب مکہ یہاں پر لفظ موجود نہیں، لیکن کیونکہ یہ سورۃ مکی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم۔ اب میں نے عالم تخیل کر یہ سوال کیا، یا اللہ کیا تو نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ وہاں صفا ہے، وہاں مروہ ہے، وہاں آب زمزم ہے، وہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، یا اللہ کیا تو نے قسم اس لیے کھائی وہاں مینا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں صفا ہے، وہاں مروہ ہے، وہاں مزدلفہ ہے، وہاں مینا ہے، وہاں آب زمزم ہے۔ محبوب میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ اس کی گلی میں تو چل رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں صفا ہے، وہاں مروہ ہے، بلکہ محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے اس کے مکہ کی سرزمین تیرے قدم چومے ہیں۔ کھائی قرآن نے خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن نے خاکے گزر کی قسم، مصطفیٰ پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر بڑے بڑے شہر خوبصورت ہیں، اسلام آباد کا بھی کوئی مقابلہ نہیں، بڑا خوبصورت شہر ہے، ماسکو شہر بھی بڑا خوبصورت ہے، ترکی کے اندر بہت خوبصورت شہر واقع ہے، لیکن ایک شہر وہ ہے جس کے اندر امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت فانی اشفع بہا، سرکار فرمایا تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ کے اندر مرے، جب وہ مدینہ کے اندر مر جائے گا میں دان معاشر انگلی پکڑ کر سیدھے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری زندگی یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ موت دے تو شہادت کی اور جگہ دے تو مدینہ کی، اور پھر آپ کی یہ دعا سچ ہوئی کہ آپ کی موت بھی مدینہ کے اندر ہوئی، شہادت کی موت ہوئی۔ اور حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ساری زندگی مدینہ کے اندر گزار دی، آپ نے صرف ایک فرضی حج ادا کیا تھا، ایک
کسی نے کہا امام مالک مدینہ کے اندر آتے ہو، ساتھ ہی مکہ ہے، اتنا سفر تو ہے نہیں، دور دراز لوگ علاقے سے آ جاتے ہیں مکہ کی زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اور آپ مدینہ کے اندر رہ کر حج کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ اور فرمائے امام مالک پر فرض ایک حج تھی جو میں نے کر لی، اب میں مکہ کے اندر اس لیے نہیں جاتا، ہو سکتا مدینہ کی سرزمین سے قدم باہر رکھوں اور مجھ پر موت آ جائے۔ امام مالک کی خواہش یہ ہے کہ گنبد خضرا ہو، کالا کالا رسول کی حدیث مبارکہ ہو، اور امام مالک کی جان قبض ہو جائے۔ اور پھر یہ سچ ہوا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی آپ سب سے گنبد کے سائے میں بیٹھ کر درس حدیث دے رہے تھے اور آپ کی روح قبض ہو گئی۔ اور پھر مسجد بھی بڑی خوبصورت ہے، فیصل مسجد بڑی خوبصورت، بادشاہی مسجد بڑی خوبصورت۔ موضوع میرا ذہن میں نسبت مصطفیٰ، یہ تمام چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حضور کے ساتھ ہے۔ ماڈل ٹاؤن کی مسجد بھی بڑی خوبصورت ہے، لیکن ایک مسجد وہ ہے جس کے اندر امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار کے حدیث مبارکہ ترمذی کے اندر سرکار نے فرمایا میرے شہر مدینہ کی مسجد نبوی کی ایک نماز باقی مساجد کی 50,000 نماز کے برابر ہے۔ اب پڑھا یہاں بھی قرآن جاتا ہے، وہاں پر بھی قرآن، یہاں پر بھی وہی امام، وہاں پر بھی وہی امام، جہاں پر بھی امام کی داڑھی وہاں پر بھی امام کی داڑھی۔ تو یہاں اگر آپ 50,000 نمازیں پڑھیں تو مسجد نبی کی نماز ایک برابر ہے۔ اصل فرق کیوں ہے، اصل فاصلہ کیوں ہے کہ وہاں امام الانبیاء موجود ہے۔ اور پھر یہ شرعی مسئلہ ہے کہ آپ جس مسجد کے اندر بھی چلے جائیں، سین حرم کے اندر چلے جائیں، امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا ثواب زیادہ ہے۔ جس مسجد میں ہو امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے کا کیا ثواب ہو زیادہ ہے، لیکن مسجد نبوی میں امام کے بائیں جانب کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے۔ اب کسی مولوی سے میں نے کہا کہ علامہ صاحب یہ کیسے کہ مسجد جتنی بھی ہو ہر مسجد میں امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے؟ کہ اللہ کو دائیں پسند ہے، اگر ہر جگہ اللہ کو دائیں پسند ہے تو پھر مسجد نبوی میں بائیں طرف کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے۔ پھر اس مقام پر سنیوں کا امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی صاحب آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ باقی تمام مساجد میں امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن مسجد نبی میں امام کے بائیں جانب کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسجد نبی کا سین ہے، جو مسجد کا احاطہ ہے، اس کی بائیں طرف سرکار کی مزار ہے۔ بائیں امام کے کھڑے ہوگا، جتنے جتنے امام کے بائیں کھڑے ہوتا جائے گا سرکار کے روزے کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا سرکار کے روزے کے قریب ہوتا جائے گا ثواب بڑھتا جائے گا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کا جو مین عضو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اگر یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے انسان کی زندگی ختم۔ تو آپ فرماتے ہیں اصل میں دل جو انسان کا اہم جز ہے یہ انسان کے بدن کے بائیں طرف ہوتا ہے۔ امام الانبیاء پوری کائنات کا دل ہے، اس لیے مسجد نبی کے بائیں طرف موجود ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ معراج کی رات جب امام الانبیاء مسجد حرم سے چلے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان، اور تفسیری کبیر کے اندر موجود ہے کہ یہ فاصلہ کتنا تھا؟ سین مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک 50,000 سال لگاتار۔ اگر عربی گھوڑا دوڑتا رہے جتنا وہ سفر طے کرے گا اتنا مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور پھر پہلے آسمان کی موٹائی بھی اتنی کہ 50,000 سال لگاتار عربی گھوڑا، عام گھوڑا نہیں، عربی گھوڑا دوڑتا رہے جتنا وہ سفر طے کرے گا اتنی پہلے آسمان کی موٹائی ہے۔ اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک فاصلہ اتنا، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی، پھر تیسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک اتنا فاصلہ، حتیٰ کہ تمام 7 آسمانوں کا فاصلہ اتنا، ان کی موٹائی بھی اتنی، لیکن امام الانبیاء معراج کی رات اتنا طویل سفر کرنے کے باوجود جب آپ واپس آئے تو وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی جاری تھا، بستر بھی گرم تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ سرکار پوری کائنات کا دل ہے۔ جب سرکار عرش پر گئے تو پوری کائنات کا نظام تھم گیا، جب سرکار واپس آئے رب تعالیٰ نے پوری نظام کو دوبارہ چلا۔ اور پھر بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے سکالر اپنے حجرے سے چل کر اپنے ممبر کی طرف آتے ہیں، درمیان والی جگہ ایسی رہتی ہے، لیکن امام الانبیاء نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے ممبر کی طرف چل کر آئے تو سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار نے فرمایا میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان جو یہ جگہ ہے یہ جنت کا ایک باب ہے۔ اور پھر پاکستان کے اندر کوئی مولوی کسی دوسرے مکتبہ فکر کا نسبت کا احترام کرے بھی نہ کرے، مدینہ کے اندر جا کر اس جگہ پر ہر مولوی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر نماز پڑھو جہاں پر سرکار کے قدم رکھے، جہاں پر نسبتوں کا احترام نہیں کرتے، جہاں پر قدم چومنے نہیں دیتے، وہاں پر جا کر نفر پڑھتے جہاں پر سرکار کے قدم رکھے۔ اور پھر میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارا قبلہ ہے
خانہ کعبہ یہ بھی سرکار کی نسبت ہے. کیسے؟ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کا کعبہ کون تھا؟ بیت المقدس. امام ابو الانبیاء علیہ السلام کی مکی زندگی کے 16 بخاری کے اندر یا 17 دونوں الفاظ ہیں، 16 یا 17 مہینے کون تھا؟ بیت المقدس. سرکار کی مدنی زندگی کا بھی قبلہ کون سا؟ بیت المقدس. ایک دن امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، زور کی نماز ہے، دوران نماز سرکار کے دل میں یہ وام آئی، یہ خیال آیا کہ یہودی ہم کو تانا دیتے ہیں، یہ کیسا نبی ہے؟ دین نیا، کتاب نہیں، شریعت نہیں، احکامات نہیں، اور قبلہ ہمارا والا استعمال کرتا ہے. اب سرکار کے دل میں یہ خیال ہے، سرکار نے بار بار آسمان کی طرف دیکھا. رب تعالیٰ اپنے محبوب کے ادا کو ذکر فرما رہے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب آج بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے زور کی نماز ہے 2 رکعت ادا کر چکے ہیں، ابھی 2 رکعتیں باقی ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھائی. رب سبحانہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب سے پوچھ کر آ، آج بار بار آسمان کی طرف چہرہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ اب علماء موجود ہیں، دوران نماز بغیر کسی عذر کے آسمان کی طرف نظر اٹھانا مکروہ ہے. اب چاہیے تو یہ تھا، رب تعالیٰ فرماتا ہے جبریل جا میرے محبوب کو منع کر دیا، آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے. لیکن خالق کے کہنا فرمایا جبریل جا میرے محبوب سے پوچھ کر آ، آج کیا وجہ ہے کہ بار بار آسمان کی طرف اپنا رخ اٹھا رہے ہیں؟ اب جب میرا ذوقی وجدانی کہتا ہے جب جبریل امین سرکار کے دربار میں حاضر ہوں گے، جبریل امین نے عرض کی ہوگی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ بار بار اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو؟ امام الانبیاء نے عرض کی جبریل میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا قبلہ تبدیل کر دوں. جناب جبریل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب یہ چاہتا ہے قبلہ تبدیل ہو جائے. رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب اس سے پہلے کہ زور کی 4 رکعتیں مکمل ہو جا کر میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے. اب جبریل امین نے کہا ہوگا کہ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہونے دے. خالق کا کائنات نے فرمایا جبریل میری نماز میری عبادت بعد میں پوری ہوگی، میرے محبوب کی مرضی پہلے پہلے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاها. اے محبوب جس طرف آپ رخ موڑ لیں گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. می وریا کستوریاں دا جدو جان نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو جان نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اتنے بڑے آسان جدو جان نچوڑیاں زلفاں. اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. قبلہ اس طرف بنتا ریاض ادھر وہ رخ کو موڑ دیتے ہیں. اب یہاں پر قابل توجہ الفاظ ہیں رب تعالیٰ کے. رب تعالیٰ نے فرمایا ترداہا، تردہ علماء بیٹھے ہیں، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر ہو رادیہ جردہ تردہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. معنی اس کہتا ہے کہ جس پر آپ راضی ہوں گے. اب رب تعالیٰ کی چاہیے تو یہ رب تعالیٰ یہ فرماتا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاہا. جمع متکلم تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جس قبلے کو میں پسند کروں گا. اب باقی امام انبیاء کا جتنے میں قبلہ تھا بیت المقدس رب تعالیٰ کی پسند تھی، انبیاء کی نہیں تھی، اللہ کی پسند تھی. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نرداہا محبوب جس کو میں پسند کروں گا، فرمایا ترداہا محبوب جس کو تو پسند کرے گا میں اسی کو قبلہ بنا لے. کیوں محبوب جو تیری مرضی وہ میری مرضی، جو تیری پسند وہ میری پسند، جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خود خدا چاہتا ہے رضا مصطفیٰ. اور پھر نمازیں اب دیکھیں جب معراج کی رات امام الانبیاء رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، چھٹے آسمان پر واپسی پر جناب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں محمد کتنی نماز کیا تحفہ ملا؟ سرکار نے فرمایا 50 نمازیں. اب جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ارجع فاسألہ تخفیف، یا رسول اللہ واپس جائے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تخفیف کا سوال کریں، کمی کا سوال کریں، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. اور یہاں پر جہل ملا امام الانبیاء کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اور جناب موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان پر بیٹھ کر آپ پر میرا حال دیکھ رہے ہیں.
کہ جو قوم 5 نہیں پڑھتے تھے وہ 50 کیسے پڑھے گی؟ جناب موسیٰ کلم اللہ نے کہا ارجع فاسألہ تخفیف، محمد واپس جائیے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیے، تخفیف کا سوال کرائیے، کمی کا سوال کرائیے۔ برحال مختصر واقعات کرتا ہوں، 9 مرتبہ سرکار امام الانبیاء جبریل امین کے پاس موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے، 9 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، آخر میں رہ گئی 5 نمازیں۔ پھر جب واپس آئے موسیٰ کلیم اللہ نے کہا محمد کتنی نماز آپ نے کہا 5۔ پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا فرج فصل تخفیف، اے محمد واپس جائے، تخفیف کا سوال کرے، کمی کا سوال کرے۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اب رب تعالیٰ کمی نہیں کرے گا، سرکار نے فرمایا استحییت ربی، اے موسیٰ کلیم اللہ آپ مجھے اپنے رب سے حیا آتا ہے، جس نے رب نے مجھ کو 50 نمازیں دی تھی، میں نے کم کرا کے 5 پر چھوڑ دی، اب میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچنا چاہتا۔ اب ادھر میرے رب کا وعدہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ نے تقدیر کے اندر 50 نمازیں لکھ دی تھی، امام الانبیاء نے تقدیر کو تبدیل کرا کے 5 نمازوں پر لے کر آئے۔ خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے بابو تقدیر میں لکھا چکا ہے 50 نماز ہوگی، اب تو نے 50 میں سے 45 کم کرا کے 5 چھوڑ دیا ہے، بابو تیری امت پڑھے گی 5 ثواب میں 50 کا پڑھے گی 5 ثواب ہو۔ اب ہے مصنف ابن شہبہ کی حدیث مبارک کا قابل توجہ، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ ایمان لے کر آنا چاہتا ہوں لیکن نماز 5 نہیں 2 پڑھوں گا۔ اب کہاں 50، پھر 50 سے 5، اب اس شخص کا سوال عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایمان لے کر آنا چاہتا ہوں لیکن نماز 5 نہیں 2 پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا جا تو ایمان قبول کر، تیرا ایمان 2 نمازوں پر بھی قبول ہو جائے۔ اب چاہیے تو یہ تھا، رب تعالیٰ فرماتا محبوب ہم نے آپ کے لیے خاطر 5 نمازیں چھوڑی تھی اور آپ نے 5 کے بجائے اس شخص کو 2 نمازیں دے دی، لیکن خالق کائنات نے رد نہیں فرمایا۔ سرکار کو پتہ، رب تعالیٰ کو پتہ تھا جو میرے محبوب کی پسند ہوگی وہی میری پسند ہوگی۔ اور پھر دار قطنی کی حدیث مبارکہ ہے مرد کے لیے سونا پہننا حرام، ایک دار قطنی کی حدیث اور دوسری مشکات کی حدیث۔ سرکار نے فرمایا اے سراقہ ایسا وقت آئے گا تو سونا پہنے گا۔ اب ادھر سرکار کی حدیث مبارکہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن سرکار نے فرمایا سراقہ ایسا وقت آئے گا تو سونا پہنے گا۔ اب یہاں پر میرے نبی کا علم غیب ہے، کیسے؟ حضرت سراقہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سونا پہنا تھا عمر فاروق کے دور میں، اب امام الانبیاء زندہ ہے، ابو بکر صدیق کا دور آیا نہیں، عمر فاروق کا دور آیا نہیں، سرکار پہلے کی خبر دے کر جا رہے ہیں کہ اب سراقہ تو سونا پہنے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، حضرت سراقہ بن جحش بیمار ہو گئے، صحابہ کرام کی مداری کرنے کے لیے آ گئے، انہوں نے کہا سراقہ بس تیرا آخری وقت آ چکا ہے۔ حضرت سراقہ کہا نہیں مجھ تک اس وقت آخری وقت آ نہیں سکتا جب تک سونا نہیں پہنوں گا، کیونکہ سرکار نے فرما دیا ہے سراقہ تو اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک تو سونا نہیں پہنے گا۔ اب پوری امت کے لیے سونا حرام ہے، سراقہ کے لیے سونا حلال ہے، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی سرکار نے فرمایا ہے عبد الرحمن تیرے لیے سونا حلال ہے۔ اور پھر یہ مشکات کا حدیث مبارکہ ہے، اب مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، یہ جو بٹن ہے نا بٹن کے علاوہ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے۔ اور ایک موقع ہے کہ بیٹا پورا کپڑا بھی ریشم کا جائز ہے، وہ کون سا؟ جنگ کے اندر، کیونکہ جو ریشم کا کپڑا اس پر تلوار اثر نہیں کرتی، وغیرہ مطلقاً کپڑا مرد کے لیے ریشم کا حرام ہے، لیکن حضرت براء ابن عازب کے لیے سرکار نے فرمایا ہے براء بن عازب تیرے لیے ریشم حلال ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی پتہ ہے جو میرے محبوب کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی۔ اصل میں رب چاہتا بھی یہی ہے کہ میرا محبوب ادائیں بدلتا رہے، میں اس کو قانون شریعت بناتا رہا، اور رب تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرا محبوب سونے کو حرام قرار دے چکا ہے، چاند سونے کو حرام، ریشم کو حرام، لیکن بعض مردوں کے لیے حلال۔ رب تعالیٰ نے منع نہیں کیا، رب تعالیٰ کو پتہ تھا میرے محبوب جو پسند کر لے گا مجھ کو بھی پسند ہے۔ یقیناً امام الانبیاء علیہ السلام کی نسبت